السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 80 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لارڈ گائے اور شرلیون اپنی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جنگل میں ایک گھات لگاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ بھی منظر دکھایا جاتا ہے جب مارکوس اور بیلین جنگل کے اندر خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس، اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے۔ جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے۔ تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنیخیز واقعہ دکھتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے۔ پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا۔ جیسا کہ بیلین اور مارکوس ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا۔ اور ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اس کو جانے کا جب چانس دے گا لارڈ شرلیون، جب بیلین کو اور مارکوس کو کہے گا کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے لو اور یہاں سے جلد فرار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پلٹے اور میں بھی لارڈ گائے کے ساتھ مل کر تم دونوں کو جہنم واصل کر دوں۔ جس پر لارڈ گائے تھوڑا مسکراتا ہے۔ بیلین اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے اور مارکوس اسے روکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکوس اور بیلین تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر شرلیون کا ایک خیال بدل جاتا ہے اور ان کو روک لیتا ہے تلوار نکال کر۔ دوسری طرف جنگل میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، جبکہ گھوڑے پر سوار صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آگے آتا ہے تو اسے بھی بہت بڑے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ گوکبورو ان کے لیے گمشدگین کی خاطر ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہم یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل انٹرٹین اور فل اپڈیٹس دے سکیں۔ تو ان سب سے متعلق جو ہمیں ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا
وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 80 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لارڈ گائے اور شرلیون اپنی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جنگل میں ایک گھات لگاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ بھی منظر دکھایا جاتا ہے جب مارکوس اور بیلین جنگل کے اندر خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس، اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے۔ جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے۔ تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنی خیز واقعہ دکھتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے۔ پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا۔ جیسا کہ بیلین اور مارکوس ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا۔ اور ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اس کو جانے کا جب چانس دے گا، لارڈ شرلیون جب بیلین کو اور مارکوس کو کہے گا کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے لو اور یہاں سے جلد فرار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پلٹے اور میں بھی لارڈ گائے کے ساتھ مل کر تم دونوں کو جہنم واصل کر دوں۔ جس پر لارڈ گائے تھوڑا مسکراتا ہے۔ بیلین اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے اور مارکوس اسے روکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکوس اور بیلین تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر شرلیون کا ایک خیال بدل جاتا ہے اور ان کو روک لیتا ہے تلوار نکال کر۔ دوسری طرف جنگل میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، جبکہ گھوڑے پر سوار صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آگے آتا ہے تو اسے بھی بہت بڑے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ گوکبورو ان کے لیے گمشدگین کی خاطر ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہم یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل انٹرٹین اور فل اپڈیٹس دے سکیں۔ تو
ان سب سے متعلق جو ہمیں ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 80 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لارڈ گائے اور شرلیون اپنی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جنگل میں ایک گھات لگاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ بھی منظر دکھایا جاتا ہے جب مارکوس اور بیلین جنگل کے اندر خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس، اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے۔ جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے۔ تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنی خیز واقعہ دکھتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے۔ پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا۔ جیسا کہ بیلین اور مارکوس ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا۔ اور ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اس کو جانے کا جب چانس دے گا لارڈ شرلیون، جب بیلین کو اور مارکوس کو کہے گا کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے لو اور یہاں سے جلد فرار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پلٹے اور میں بھی لارڈ گائے کے ساتھ مل کر تم دونوں کو جہنم واصل کر دوں۔ جس پر لارڈ گائے تھوڑا مسکراتا ہے۔ بیلین اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے اور مارکوس اسے روکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکوس اور بیلین تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر شرلیون کا ایک خیال بدل جاتا ہے اور ان کو روک لیتا ہے تلوار نکال کر۔ دوسری طرف جنگل میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، جبکہ گھوڑے پر سوار صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آگے آتا ہے تو اسے بھی بہت بڑے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ گوکبورو ان کے لیے گمشدگین کی خاطر ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہم یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل انٹرٹین اور فل اپڈیٹس دے سکیں۔
تو ان سب سے متعلق جو ہمیں ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 80 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لارڈ گائے اور شرلیون اپنی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جنگل میں ایک گھات لگاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ بھی منظر دکھایا جاتا ہے جب مارکوس اور بیلین جنگل کے اندر خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس، اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے۔ جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے۔ تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنی خیز واقعہ دکھتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے۔ پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا۔ جیسا کہ بیلین اور مارکوس، ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا۔ اور ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اس کو جانے کا جب چانس دے گا، لارڈ شرلیون جب بیلین کو اور مارکوس کو کہے گا کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے لو اور یہاں سے جلد فرار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پلٹے اور میں بھی لارڈ گائے کے ساتھ مل کر تم دونوں کو جہنم واصل کر دوں۔ جس پر لارڈ گائے تھوڑا مسکراتا ہے۔ بیلین اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے اور مارکوس اسے روکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکوس اور بیلین تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر شرلیون کا ایک خیال بدل جاتا ہے اور ان کو روک لیتا ہے تلوار نکال کر۔ دوسری طرف جنگل میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، جبکہ گھوڑے پر سوار صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آگے آتا ہے تو اسے بھی بہت بڑے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ گوکبورو ان کے لیے گمشدگین کی خاطر ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہم یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ
کو فل انٹرٹین اور فل اپڈیٹس دے سکیں. تو ان سب سے متعلق جو ہمیں ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا. خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں. تو چلیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں. ناظرین وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ناظرین وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے. ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے. جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے. یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے. تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنی خیز واقعہ دکھتا ہے. ناظرین وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے. پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا. جیسا کہ بیلین اور مارکوس ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا. لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا. اور ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اس کو جانے کا جب چانس دے گا لارڈ شرلیون، جب بیلین کو اور مارکوس کو کہے گا کہ تم اپنی فوج کو یہاں سے لو اور یہاں سے جلد فرار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پلٹے اور میں بھی لارڈ گائے کے ساتھ مل کر تم دونوں کو جہنم واصل کر دوں. جس پر لارڈ گائے تھوڑا مسکراتا ہے. بیلین اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے اور مارکوس اسے روکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکوس اور بیلین تھوڑا سا آگے جانے لگتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر شرلیون کا ایک خیال بدل جاتا ہے اور ان کو روک لیتا ہے تلوار نکال کر. دوسری طرف جنگل میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں جبکہ گھوڑے پر سوار صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آگے آتا ہے تو اسے بھی بہت بڑے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ گوکبورو ان کے لیے گمشدگین کی خاطر ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہم یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل انٹرٹین اور فل اپڈیٹس دے سکیں. تو ان سب سے متعلق جو ہمیں ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہوگا. خفیہ جال بن کر لارڈ گائے اور شرلیون کی
منصوبہ بندی کا ویٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ صلاح الدین سے ایک بدلہ لینے کی انتقام کی آگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین وہ انتقام کیا ہے؟ وہ انتقام آپ اردو ڈبنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر بیلین کو اور مارکوس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لارڈ گائے وہاں پہنچتا ہے۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین اور مارکوس لارڈ گائے کو دیکھ کر غصے سے اپنے پرانے خیالاتوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے پرانے خیالات شک و شکایت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین کہتا ہے کہ مارکوس اگر دیکھا جائے تو لارڈ گائے سے ابھی ہم نے اپنا پچھلا حساب بہت جلد کلیئر کرنا ہے، جس پر جواب میں مارکوس کہتا ہے کہ جی میرے حضور، میرے کونت، آپ جیسا کہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین کو مارکوس کہتا ہے کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اب انتقام لینا چاہیے۔ تو انتقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ سنسنیخیز واقعہ دکھتا ہے۔ ناظرین وہاں پر لارڈ گائے بھی اپنی فوج کو گھات میں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کا خیال رکھنا تاکہ یہ ہم سب سے بھاگ نہ پائے۔ پھر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ اور منظر بھی دکھایا جاتا ہے جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم سب کو حیرت انگیز کر دے گا۔ جیسا کہ بیلین اور مارکوس ان پر بہت زبردست سے اٹیک ہوگا، جبکہ اس اٹیک کے دوران ان دونوں کا بچنا بھی ناممکن ہوگا، لیکن جب شرلیون اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ گھات لگا کر واپس آئے گا تو شرلیون بیلین کا لارڈ گائے کا ساتھ دے گا اور بیلین کو ایک دفعہ جانے کا چانس دے گا۔ اور ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ